معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضرات گرامی، امید ہے کہ پچھلے ویڈیو میں جو وظیفہ دکان کی خیر و برکت کے لیے، بند کاروبار کو جاری کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، اس کو آپ کر رہے ہوں گے اور آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ دکان میں بڑھوتری ہونا شروع ہو گئی ہے۔ حضرات، آج آپ کے سامنے ایک بہت اہم وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس دور میں ہر انسان پریشان ہے کہ اسے اچھا روزگار نہیں مل پا رہا ہے، اچھی نوکری نہیں مل پا رہی ہے۔ اس نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کیا ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، لیکن نوکری کے اسباب نہیں بن رہے ہیں۔ بار بار انٹرویو دینے جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہے۔ تو ایک ایسا وظیفہ انشاءاللہ العزیز اگر آپ حضرات اس کو کریں گے تو محسوس کریں گے کہ جلد ہی آپ کے لیے راستے بننے لگ گئے ہیں اور آپ کو کامیابی ملنا انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کا سلیکشن ہو جائے گا، آپ کسی اچھی کمپنی میں نوکری حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج جو وظیفہ آپ کی پیش خدمت ہے، آپ کو روزانہ ایک تسبیح یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اور 2 تسبیح آپ کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر کی پڑھنی ہے۔ یعنی 200 مرتبہ آپ کو حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر پڑھنا ہے۔ روزانہ اس کو پابندی سے پڑھیں، اور ایک تسبیح یا رزاقو یا اللہ کی پڑھنا ہے، یعنی 100 مرتبہ یا رزاقو یا اللہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ جلد ہی آپ کو اچھی نوکری میسر آئے گی۔ اگر آپ انٹرویو میں بار بار فیل ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا سلیکشن ہو جائے گا، یا آپ کی نوکری نہیں لگ پا رہی ہے تو انشاءاللہ آپ کی نوکری لگ جائے گی، یا آپ اگر کوئی کاروبار کو شروع کرنا کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن اس کے لیے اسباب نہیں بن پا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے چاہا تو اسباب بھی بن جائیں گے۔ ایک چیز اور آپ حضرات کے گوش گزار کرتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ آپ کرتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر آپ کو یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ آپ کا وہ کام کر دے گا۔ کسی بھی وظیفے کے کرنے کے وجہ سے، میری یہ بات یاد رکھیے، کسی بھی وظیفے کی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہو جاتا کہ اب اس کو آپ کے لیے وہ کام کرنا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ تمام وظیفے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے ذریعے ہیں۔ جو بھی کام ہوں گے وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کے کرم سے ہی ہوں گے۔ تو یہ یاد رکھیے، کیونکہ بہت یہ سب چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ 5 دن میں ایسا ہو جائے گا، 3 دن میں ایسا ہو جائے گا۔ حقیقتاً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس طرح کے تھمبنیل یہ غیر مناسب ہیں۔ جو بھی کام ہوں گے اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے۔ یہ تمام وظیفے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے اپنی طرف متوجہ کرنے کے طریقے ہیں۔ اب اس میں جو ایک مدت ہوتی ہے وہ ہمارے جو بزرگوں نے بیان فرما ہے، اس طویل مدت کی وجہ یہ ہے کہ یہ توقع رہتی ہے، یہ قوی امید رہتی ہے کہ اتنی مدت میں انشاءاللہ بندے کے اندر خلوص پیدا ہو جائے گا، اللہ کے لیے اس بندے کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی، وہ جو وظیفہ پڑھ رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں درد پیدا ہو جائے گا، اور اس مدت میں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو سکے گا۔
ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ذرہ نواز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کے عمل سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عمل سے بندوں کے راضی ہو جاتا ہے اور بڑی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ اور کئی سارے ایسے لوگ بھی ہیں لمبے ٹائم سے وظیفے پڑھ رہے ہیں مگر کوئی کارآمد نہیں ہو رہے۔ تو جو کچھ بھی چیز منحصر ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پر ہوتی ہے۔ یہ وظیفے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے یہ وظیفے ایک طریقے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ مسلسل اپنے حق میں دعائیں بھی کرتے رہیں، اور جو کام کا ارادہ رکھتے ہیں اس کے خیر و برکت کے لیے، اس کی شروعات کے لیے، اس کی بہتری کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کی ذات سے ہم کو یقین ہے کہ اللہ بہت زیادہ مہربان ہے، اپنی مہربانی ہم پر جاری فرمائے گا، اور جاری الحمدللہ ہیں بھی، لیکن جس چیز کے لیے ہم دعائیں کر رہے ہیں وہ کام ہمارا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔